ناظرین، گفتگو کا سلسلہ بہت دلچسپ ہے اعجاز رحمانی صاحب کے ساتھ، اور آپ جانتے ہیں اعجاز صاحب علمی، ادبی، ثقافتی ایک عجیب رنگا رنگ شخصیت کے مالک ہیں۔ زندگی کو چونکہ برتا ہے، زندگی کو دیکھا ہے بہت نچلی سطح سے لے کر آج تک، جس طرح سے آپ نے دیکھا۔ تو میری گفتگو اعجاز صاحب کے ساتھ جاری ہے۔ پہلا مجموعہ کلام 1972 میں آیا، کاغذ کے سفینے، اور اسی میں وہ شعر تھا۔ کیسے مطلب یہ کتاب لانے کا سفر کیسا ہوا؟ کچھ نہیں تھا، باقی یہ کہ میں نے کتاب لکھی تو میرے ایک آفیسر تھے، کتاب پاکستان ٹوبیکو میں 5-6 آدمی تھے، وہ تھے۔ بہرحال میں نے کہا میں کتاب چھپوانا چاہتا ہوں، میرے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں، تو کہ لگا چھپوا لو، جو میں 1000 روپے میں دے دیتا ہوں۔ ٹھیک، وہ چھپ گئی کتاب، مقصد یہ ہے۔ اچھا، جو کچھ میں نے ڈالا ہو گئی، کتاب چھپ گئی، اور اس میں وہی شعر ہے جو آپ پڑھ رہے تھے کہ آواز بھی آج ان کی سنائی نہیں دیتی، چنگیز کے لہجے میں جو کل بول رہے تھے۔ تو یہ کاغذ کے سفینے اس کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں یہ راہ بر سو گئی بھی اسی میں ہے غزل۔ اب دیکھیے 40 سال پرانی میں نے غزل عالمی مشاعرے میں پڑھی، اس کا کیا حال۔ تو بات یہ کہ ہے نا، شاعری میں دیکھیں بات اصل یہ ہے کہ شاعری میں اگر زبان و بیان کی قوت ہے اور لوچ ہے تو پھر شاعری کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اب اگر آپ کھردرے الفاظ یا یہ کہیں کہ ہم بڑے جدید ہیں، ہم بڑی جدت پسند ہیں، الٹے سیدھے الفاظ رکھنا شروع کر دیں تو کون سنے گا؟ بھائی شاعری وہ ہے کہ جو جاہل بھی سمجھے اور پڑھا لکھا بھی سمجھے۔ یہ کیا کہ پڑھے لکھوں کے لیے جاہل، بھائی جاہل سے کیا مراد ہے؟ ہمارے ہندوستان میں تو یہ عالم تھا کہ اکے اور تانگے والے شعر پڑھتے پھرتے تھے، اتنا ذوق تھا لوگوں کو شاعری کا۔ استاد قمر جلالی اپنا قصہ سناتے ہیں کہ ایٹا میں مشاعرہ ہوا، اور وہاں جو طرحی مشاعرہ تھا کہ صبح کو جب وہ نکلے ہیں تو تانگے والا وہ مطلع و شعر پڑھ رہا تھا جو رات استاد نے پڑھا، اتنا مقبول ہوا۔ اور وہ یہ تھا، میں وہ مطلب سنا دوں کہ بسات چین وہ سحر نہیں ہوتی، وہ نظر نہیں ہوتی، کیا وہ بس ایک میں شعر یاد آ رہا ہے کہ بسات چین سے تیمار دار سو جائیں، بسات چین سے تیمار دار سو جائیں، مریض اپنا کہے گا سحر نہیں ہوتی۔ واہ واہ واہ، تو یہ غزل پڑھی تو تمام ایٹے میں دھوم مچ گئی، اور اکے والے اور تانگے والے اور سب گا رہے ہیں۔ وہ چونکہ سب میں ذوق تھا شعر سننے کا، آتے تھے تو جو اچھا شعر یاد کر لیتے تھے لوگ۔ یہی شاعری کا کمال ہے کہ جب وہ ذہن کے اندر بیٹھ جائے تو پھر نکلتی نہیں ہے۔ نعت کی طرف آپ کا ایک بڑا مشہور مطلب یہ کہ دیکھیے نعت کا مسئلہ میں نے عرض کیا کہ میں مسلمان ہوں نا، ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی۔ اول تو یہ کہ میرے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میں نعت کہوں، ٹھیک ہے، تو مسئلہ یہ کہ میں نعت کہتا ہوں۔ مطلب آپ ڈیلیبریٹلی گئے، جان بوجھ کر نعت کی طرف گئے؟ جی، یا یہ کہ آپ نے بھائی میں نے کہا نا کہ میرا مجموعہ اعجاز مصطفیٰ اسی زمانے میں شائع ہوا، پہلا مجموعہ تو اعجاز مصطفیٰ شائع ہوا میرا نعت کا، بعد میں کاغذ کے سفینے اس کے بعد آیا ہے۔ مطلب پہلے آپ کا مجموعہ نعت کا آیا، جی، اس کے بعد پھر یہ اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں شعر کہتا رہا اور لوگ چھپتے رہے، ابھی بھی میرے ایسے کرم فرما میں دے دوں، ابھی چھپوا دیتے۔ یہ کوئی اللہ کا بڑا احسان ہے یہ۔ جی بالکل، اللہ کا بڑا احسان ہے آپ کے پاس۔ مزاحمتی شاعری بھی آپ نے کی؟ بہت کی ہے۔ تو یہ مطلب آپ غزلوں کے آدمی، آپ نعت کے آدمی، آپ مزاحمتی شاعری کی طرف دیکھیں مطلب یہ ہے کہ شاعر تو وہی ہے جو چومکھا ہو، جو ہر رنگ میں کہہ سکتا ہو۔ لیکن وہ مزاحمتی شاعری زندہ تو نہیں رہتی؟ نہ رہتی ہوگی، لیکن زندہ رہنے والی شاعری بھی تو کی ہے میں نے۔ اگر وہ مر جائے تو مر جائے۔ اپنے فن کو آپ نے ایک ایسی شاعری میں ڈال دیا کہ جو زندہ رہنے والی نہیں ہے۔ اگر اس طرف دوسری طرف کام آپ دیکھیں یہ بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، مزاحمتی شاعری بھی زندہ ہے۔ ابھی میرا شعر میں نے کو سنایا چنگیز کے لہجے میں کل بول رہے تھے، تو کیا یہ شعر ختم ہو جائے گا؟ ہم کھول رہے تھے، خاموش تھے لب دیدے نم بول رہے تھے۔ دیکھیے نا، اب دیکھیں نا کہ جھوٹے ہیں سب دعوے ان کے، طوفان کا رخ موڑیں گے۔ جھوٹے ہیں سب دعوے ان کے، طوفان کا رخ موڑیں گے۔ دل جو ہمارا توڑ رہے ہیں، کیا وہ ستارے توڑیں گے؟ وہ ستارے توڑیں گے۔ اب آپ دیکھیے مزاحمتی شاعری ضرور ہے، لیکن اس میں بھی وہ لوچ موجود ہے، زندہ رہنے والا لوچ موجود ہے۔ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ شعر آپ کہیں جس انداز سے بھی کہیں، لیکن اس میں زبان و بیان کی خوبی ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ زبان نہیں جانتے، تھوڑی بہت جانتے، شدھ بھی رکھتے ہیں، لیکن زبان نہیں جانتے۔
انہیں محاوروں کا پتہ نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں کہ جیسے میں نے مطلب کہا پورا محاورہ نظم کر دیا. اور اس کا ایک بڑا قصہ ہے. میں دوحہ قطر گیا مشاعرے میں، تو وہاں حفیظ میرٹھی آئے ہوئے تھے، اور ایک صاحب تھے میم نسیم، بہت بڑا نام ہے. تو وہ جگر کے اور حفیظ کے حافظ تھے. وہ اپنی تقریر میں ان کے 50 شعر پڑھتے تھے. تو مجھے شرارت سوجی. مشاعرہ ایک ہوٹل میں ہوا ان کی صدارت میں، میم نسیم صاحب کی صدارت. جی میں نے جگر صاحب کی بڑی مشہور غزل ہے کہ جہل خضر نے دن یہ دکھائے گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے. میں نے کہا میم نسیم صاحب کی صدارت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں جگر صاحب کی زمین میں غزل سنانا چاہتا ہوں. اور اس لیے نہیں کہ میں جگر صاحب کی کوئی برابری کر رہا ہوں، بلکہ یہ کہ میں نے بھی مصرع رکھا لوگوں نے تو میں نے بھی شعر کہہ دیے، لیکن میں نسیم صاحب کی وجہ سے یہ شعر سناتا ہوں. میں نے مطلب پڑھا. مطلب پڑھا کہ آنسو دل کی بات بتائے، آنسو دل کی بات بتائے، آنسو دل کی بات بتائے، گھر کا بھیدی لنکا اٹھائے. یہ پورا محاورہ دیکھیے. آنسو دل کی بات بتائے، گھر کا بھیدی لنکا اٹھائے. یہ غزل اتنی پاپولر ہوئی، اتنی بڑی. میرے پیچھے پیچھے نسیم صاحب بھاگ رہے تھے کہ لگے اجازت رحمانی خدا کے لیے آپ نے جو سمجھا ایسا نہیں ہے، آپ کو میں مانتا ہوں بہت بڑے شاعر. میں نے کہا میں کوئی شاعر نہیں ہوں. تو میں نے آپ کو شعر سنا دیا. وہ بڑے خفت ہوئی انہیں، وہ چونکہ وہ سناتے تھے نا ان کے شعر دونوں کے. ہاں میں نے کہا اور کسی کا ذکر ہی نہیں کرتے. تو مجھے اشارہ میں نے ادبی انداز میں بات ان تک پہنچا دی. 54 میں آپ نے 58 میں شاعری کا آغاز کر دیا. یہ تو 54 میں شاعری نہیں، مشاعرے پڑھنا جو شروع کیا. ہاں 54 میں شروع کر دیا پاکستان میں. وہ تو پاکستان میں بڑے شاعروں کا ایک بڑا کہکشاں بالکل تھی موجود، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کہکشاں کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ اب ہم جب استاد کے شاگردوں کے نوک پلک تو درست ہو گئی نا، وہ فنی سقم جو تھا وہ سقم دور ہو گیا، تو آپ دھڑلے سے پڑھتے تھے. کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. اور کیا سما بنتے تھے بھائی، چھوڑے یار، ایک زمانہ تھا کیا پڑھتے تھے ہم. میرپور خاص کا قصہ سنا دوں. میرپور خاص میں آیا سن 54 میں آیا، میرپور خاص رکا اپنے خالو کیا. وہاں میرے ایک دوست تھے فیاض کاوش، پروفیسر تھے، انتقال ہو گیا. میرے دوست تھے بچپن کے، اٹاوے کے رہنے والے تھے. میری والدہ بھی اٹاوے کی تھی. تو میں جاتا تھا نانی کے یہاں تو ان سے بڑی ملاقات ہوتی. تو انہوں نے کہا بھیا میں نے تمہارا نام لکھا دیا، آج ایک مشاعرہ ہے. اچھا. اب میرے لیے بالکل 4-5 دن مجھے آئے ہوئے تھے. اب مشاعرہ وہاں ویسی گلی میں دریں بچھا دی. اور ایک استاد تھے عزیز کلیمی، ان کی اجمیری، ان کی صدارت سے مشاعرہ ہوا. اب میں پہلا میرا اتفاق مشاعرہ پڑھنے کا. بھائی میں مشاعرے میں گیا، بیٹھ گیا. اب میری آواز نہ نکلے، میں چپ بیٹھا ہوں. وہ میری پڑھو بیٹا پڑھو بیٹا، بیٹا کی آواز ہی نہیں نکل رہی. کسی نے گلا پکڑ لیا. اب میں کیا کروں؟ لوگ ہنسنے لگے. میں نے کہا یہ تو بہت بری. میں نے آنکھیں بند کی اور مطلع شروع کر دیا. ہم نے دیکھا ہے ان بہاروں کو، ہم نے دیکھا ہے ان بہاروں کو، رشک ہوتا ہے جن پہ خاروں کو. واہ واہ. اور جو ہو گیا. ارے صاحب جب میں نے جو شعر پڑھا کہ جب چمن ہی میں آشیاں نہ رہا، جب چمن ہی میں آشیاں نہ رہا، آگ لگ جائے ان بہاروں کو. کھڑے ہو گئے لوگ، کھڑے ہو گئے. وہ زمانہ تھا، وہ زمانہ تھا یہ کہ لوگ آ رہے تھے بڑا. تو وہ دن سے جو وہاں شہرت ہوئی، اب جگہ سے دعوت نامے آنا شروع ہو رہے ہیں. اور پھر میں نے ایک ابو نصر کی صدارت میں ایک مشاعرہ پڑھا. اور میرے ایک شعر میں نے پڑھا تو لوگ پاگل ہو گئے. جی عطا. جام و مینا پہ اختیار نہیں، جام و مینا پہ اختیار نہیں، مجھ کو ساقی پہ اعتبار نہیں. واہ 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 واہ. تو شعر سنیے جی، جس میں شعر تھا کہ مجھ کو لے آیا انتظار کہاں، مجھ کو لے آیا انتظار کہاں، اب مجھے تیرا انتظار نہیں. واہ 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 اعجاز بھائی واہ. نقرہی مرمری قفس ہے میرا، پھر بھی دل کو میرے قرار نہیں. تو دیکھیں یہ اب پھر دوسری دھاک بیٹھ گئی لوگوں پہ. دوسری یہ غزل پڑھی میں نے ایک مشاعرے میں. اب تو وہاں میرپور خاص میں میرپور خاص میں آپ کی دھاک بیٹھ گئی اور وہاں سے آپ کی خوشبو نکلنے لگی. پھر میں کراچی آ گیا. حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد.